29 شعبان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اجتماع میں جو خطبہ ارشاد فرمایا، جس خطبے کو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اس طویل خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف کے مہینے کے بارے میں فرمایا، ہوا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ ہمارے دین میں جو تعلیمات اپنے ماننے والوں کو دی گئیں، ان میں دو چیزوں کا قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بڑا ہی ذکر آیا ہے، ایک صبر ہے اور ایک شکر ہے۔ رات کی نماز تراویح میں قرآن مجید کی جو آیت کریمہ صبر کے حوالے سے گزری، اس آیت کریمہ کی روشنی میں آج ہم درس میں دو عنوانات پر گفتگو کریں گے، ایک صبر اور ایک شکر۔ پہلی بات تو یہ تصور میں رکھیں کہ اس مہینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا مہینہ فرمایا، ہوا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اور سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ایمان والوں کو جب بھی کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی اور کوئی بھی مسائل جب گھیر لیتے ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، بیماریاں ہیں، ایسے ماحول میں اللہ تبارک و تعالی نے ان مصیبتوں، ان پریشانیوں اور ان دکھوں سے نجات پانے کے لیے دو چیزیں اپنانے کا حکم دیا ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، استعینوا، مدد طلب کیا کرو، مدد مانگا کرو، بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد مانگا کرو، ان اللہ مع الصابرین، کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں، اس کی مدد، اس کی نصرت ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو دکھوں، تکلیفوں، بیماریوں، پریشانیوں میں صبر کرتے ہیں۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ جب بھی کوئی تکلیف، دکھ آئے، ایک تو نماز پڑھنے کا حکم ہے، دوسرا صبر کرنے کا۔ اور پھر فرمایا کہ جو دکھوں میں، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں صبر کرتا ہے، بے صبر جو ہوتا ہے اس پر اللہ کی وہ تائید، نصرت سے محروم ہوتا ہے، جو بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ جو صبر کرتا ہے تو اللہ کی نصرت، اس کی مدد، اس کی تائید اور رحمت اس کے شامل احوال ہوتی ہے جو صبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کفار مکہ تنگ کیا کرتے، پریشان کرتے، اور پھر قیام مدینہ منورہ میں منافقین حضور کے خلاف چالیں چلتے تھے، منصوبے بناتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ ارشاد فرمایا، کیونکہ مدینہ منورہ میں منافقین کی شورش اور مخالفت اور سازشیں عروج پہ پہنچ گئی تھیں، بڑی تکلیف دہ باتیں کرتے تھے، ان کا عمل بھی تکلیف دہ تھا، وہ گفتگو بھی ایسی کرتے تھے
جس سے نبی کریم علیہ السلام کا دل انور رنجیدہ ہوتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کی تکلیف دہ باتوں پر، الزامات پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا، سورہ مزمل میں بڑے خوبصورت اور حکمت بھرے انداز میں یہ حضور کو حکم دیا جا رہا ہے، اور اس کے ذیل میں قیامت تک حضور کے غلاموں کو یہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ایسا ماحول ہو جائے، عزیز و اقارب کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، گلی محلے والوں کی طرف سے، تعلق والوں سے ایسی باتیں جو دل کو تکلیف پہنچاتی ہیں، اگر ان کا سامنا کرنا پڑے تو اس آیت کریمہ کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ کریم نے فرمایا، وہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو تکلیف دہ باتیں کرتے ہیں ان پر آپ صبر کیا کریں۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، کہ جو یہ باتیں کہتے ہیں کرتے ہیں اس پر آپ صبر کیا کریں۔ وَاحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، اور جو آدمی تکلیف دے، نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو اس کی تکلیف پہنچانے کے عمل پر ایک تو صبر کرنا چاہیے، دوسرا اچھے طریقے سے اس سے اپنے آپ کو الگ کر لینا چاہیے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، ایک تو ان لوگوں سے زیادہ قریب ہونا، تعلق رکھنا جو نقصان پہنچاتے ہیں، در پردہ تکلیفیں دیتے ہیں، جب معلوم ہو جائے تو پھر ان سے اپنا دامن بچا کر کے رکھنا۔ وَاحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، کہ اچھے طریقے سے ان سے الگ ہو جائیے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اور جو کچھ وہ کہتے ہیں اس پر آپ صبر کیا کیجیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بھی ایسا ماحول بنتا مدینہ منورہ میں، یا اہل اسلام پر کوئی جنگ مسلط کر دی گئی، یا مارکا پیش آیا، یا لڑائی کی صورت، جنگوں کی صورت بنی، کیونکہ مدینہ منورہ کی زندگی میں، مدنی زندگی جو میرے آقا کریم علیہ السلام کی ہے وہ 10 سال ہے۔ 13 سالہ مدنی زندگی ہے اعلان نبوت کے بعد۔ جب حضور نے اپنی نبوت کا اظہار فرمایا تو 13 سال آپ نے مکہ شریف میں گزارے، اور آخری 10 سال جو ہیں وہ مدینہ منورہ میں۔ اور مدینہ منورہ میں پورے 8.5 سال اور کم و بیش 8.75 سال جو ہیں یہ جنگوں کے اندر گزرے ہیں۔ مدنی زندگی جو ہے یہ نبی کریم علیہ السلام کی، یہ ساری کی ساری جو اہل عرب نے منافقین کی سازشوں سے، اور پھر اہل مکہ نے ہجرت فرما کر حضور تشریف لائے تو جنگ مسلط کی گئی، جسے اسلام کا پہلا مارکہ جو 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر، یہ قریش مکہ نے مسلمان جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تو طاقت پکڑی، اسلام پھیلنے لگا، تو وہ جل بھن گئے حسد کی آگ میں۔ انہوں نے کہا کہ ہم جنگی تیاری کرتے ہیں، مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹاتے ہیں۔ باقاعدہ مال جمع کیا گیا، اور مدینہ منورہ پر چڑھائی کے لیے غزوہ بدر جو ہے اسی لیے پیش آیا تھا۔ تو پورے 8-9 سال حضور کے غزوات میں گزرے، جنگوں میں گزرے، اور مسلمانوں کا دفاع کرتے ہوئے گزرے۔ تو ان 9 سالہ ماحول میں اور 10 سالہ مدنی زندگی میں حضور کو ان گنت اور لاتعداد اور بے شمار تکلیفوں اور دکھوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو قرآن مجید میں متعدد مقامات پر یہی ملتا ہے کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان تمام مواقع پر صبر کرنے کا حکم دیا، اور پھر نماز پڑھنے کا، کہ جب بھی مسلمانوں کو کوئی تکلیف آ جائے تو نماز پڑھا کریں۔ رات کے تراویح کے درس میں بھی میں نے اشارتاً کچھ باتیں کی تھیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو جب بھی کوئی مہم درپیش ہوتی، کوئی ایسا معاملہ ہے جو انسان کو درپیش آ گیا ہے، اس کے حل کے لیے، جیسے جنگ مسلط کی گئی یا حضور کے خلاف کوئی منصوبہ بنا تو اطلاع ملی، تو نبی کریم علیہ السلام پھر نماز شروع فرما دیتے تھے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نفل پڑھنا، کہ نبی کریم علیہ السلام پھر نماز کی حالت میں تشریف لے جاتے تھے، یہاں تک کہ اگر شدید آندھی آتی،
معلوم ہوتا کہ طوفان ہے، آندھی ہے، اور جب بھی وہ شروع ہوتا تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نماز شروع فرماتے تھے۔ تو یہ نماز اور صبر چونکہ اکٹھا ذکر آیا، اس کا ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، 5 وقتہ نماز فرض ہے، اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جتنی بھی تکلیفیں، پریشانیاں، دکھ، مصیبتیں انسان کو آتی ہیں، جو اپنے رب کی طرف جب رجوع کرتا ہے، اس کے سامنے جھکتا ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جھکنے والوں کے ساتھ جھکو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا کرو۔ جیسا کہ حضور نے ایک صحابی کو جب جنت کی بشارت ملی تو حضور نے فرمایا علیک بکثرت السجود، تجھے جنت کی بشارت مل گئی ہے اور جنت میں تو میرے پڑوس میں ہوگا، میرا پڑوس جنت میں تجھے حاصل ہوگا، یہ مقام تو مل گیا، لیکن اب اپنے آپ کو بھی اس مقام پہ لانا جو اللہ نے تجھے عنایات کی ہیں، تجھ پہ کرم کیا ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں تجھے پڑوس ملے گا، تو اب تو خود بھی اپنے آپ کو اوپر مرتبے میں لا، اور اس کے لیے کیا کیا کر، فرمایا علیک بکثرت السجود، کثرت سے اپنے رب کو سجدے کیا کر۔ یہ اشارے میں بات ہے، یعنی کثرت سے سجدے کرنے سے مراد یہ ہے کہ فرضوں کی نمازوں کے علاوہ نفل نمازیں جو ہیں ان کی بھی کثرت کیا کر۔ ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو نوازتا ہے، مالی اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، خوشحالی کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، تو اسے زیادہ جھکنا چاہیے، اسے زیادہ عبادت کرنی چاہیے کہ میرے رب کا اتنا مجھ پہ کرم ہے۔ تو نماز اور صبر کا سورہ بقرہ میں اکٹھا ذکر آیا، اور سورہ مزمل میں فرمایا گیا کہ جو تکلیف دہ باتیں کوئی آدمی سنے تو یہ حضور سے کہا جا رہا ہے، لیکن تعلیم امت کے لیے قیامت تک اس میں حکم یہ ہے کہ رشتہ داروں کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، بیوی کی طرف سے، بھائیوں کی طرف سے تکلیف دہ باتیں سننے کو ملیں تو صبر ہی کرنا چاہیے، کیونکہ صبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، کتنا بڑا دکھ اور غم تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں کے اندر پھینکا اور آ کر کے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ابا جان بڑا افسوس ہے، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، حالانکہ وہ تو کنویں میں پھینکا تھا۔ تو حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، تو اتنا بڑا صدمہ، جس کو یہ پتہ چلے کہ اس کا بیٹا جو ہے اس کو کوئی جانور کھا گیا ہے، تو کیا باپ کے دل پر بیتتی ہے جی، کتنا بڑا صدمہ ہے۔ تو حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے جو جملے کہے نا قرآن مجید میں سورہ یوسف میں موجود ہے، آپ نے فرمایا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ، میں تو اس صدمے پر پھر صبر ہی کروں گا، میں اس صدمے پر صبر ہی کروں گا۔ جیسے کسی کا کوئی عزیز فوت ہو جائے تو صبر کے سوا چارہ نہیں ہے، صبر کے سوا چارہ نہیں، کیوں؟ بے صبری کریں گے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا، یہ ہے اس کا اصل فلسفہ۔ تکلیفوں پر، مصیبتوں پر، دکھوں پر، کسی عزیز کے فوت ہونے پر، سب سے بڑا رشتہ تو ماں باپ کا ہے نا، تو اگر آدمی بے صبری کرے گا تو ماں باپ واپس تو نہیں آئیں گے، بھائی چلا جائے، بہن چلا جائے، واپس نہیں آئے گا۔ اس لیے شریعت اور دین یہ تعلیم دیتی ہے کہ بے صبری کریں گے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو پھر حکم کیا ہے؟ وہ جانے والا چلا گیا، کوئی نقصان ہونا تھا وہ نقصان ہو گیا، اب ایک ہی معاملہ ہے، ایک تو صبر کرو اور دوسرا اپنے رب سے مدد مانگو۔ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ، جب تکلیفیں دکھ آتی ہیں تو اللہ کی ہی نصرت اور مدد شامل حال ہوتی۔ اگر نقصان ہو جائے یا کوئی تکلیف پہنچے تو اس کا مداوع پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کوئی ایسی راحت دیتا ہے۔ صدمہ آیا ہے تو اللہ ایسی راحت دے دیتا ہے کہ صدمہ بھول جاتا ہے۔ جیسے کئی جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی گھر میں اگر کوئی فوتگی ہوتی ہے تو پھر 40ویں سے پہلے اللہ تعالیٰ انہیں ایسی خوشی دکھا دیتا ہے، جیسے دیکھیے کسی کا باپ فوت ہوا تو اس کو پوتا دے دیا اللہ تعالیٰ، ادھر غم ہے اور ادھر اللہ تعالیٰ نے خوشی دے دی۔ اسی طرح ایک نقصان ہوا ہے، کسی آدمی کا مال ضائع ہوا ہے تو بڑا افسوس ہوتا ہے،
میرا یہ نقصان ہو گیا، لیکن جو صبر کرتا ہے اس کا پھر صلہ یہ ملتا ہے، وہ جو نقصان ہوا تھا تو اللہ تبارک و تعالی بہت جلد ان تمام نقصانوں کی تلافی فرما دیتے ہیں۔ وہ تو تلافی تب ہوگی، انعام تب ملے گا جب ہم تکلیفوں پر صبر کریں گے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ العصر جو ہے، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ اس سورت کو ہمیں کبھی کبھی ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ، میں کبھی کبھی جمعے میں بھی یہ بیان اسی نیت سے کرتا ہوں کہ اس میں ایک بہت بڑا راہ عمل کہ ہمیں جتنے بھی زندگی میں معاملات پیش آتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون۔ تو اسی رب نے فرمایا کہ ہر انسان نقصان گھاٹے میں رہنے والا ہے۔ والعصر، قسم ہے محبوب مجھے تیرے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایمان جسے مل گیا اور عمل صالح، نیک عمل مل گئے اور حق پر قائم رہنا اسے مل گیا، وتواصی بالصبر، اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے صبر کی توفیق دے دی۔ تو جس کو یہ چار دولتیں اور نعمتیں مل جائیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تو نفع میں ہے، وہ تو فائدے میں ہے، وہ تو خسارے میں نہیں۔ ایک تو ایمان ہے کہ اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا، اللہ ہمارا رب ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا و مولا نبی و رسول ہیں، قرآن ہمیں عظیم کتاب میں نعمت ملی، دین اسلام ملا، یہ ہے ایمان۔ عمل صالح جو 5 وقتہ مسجد میں آتے ہو بڑے خوش نصیب ہو، ایمان بھی ہے، عمل صالح بھی ہے، رب کے 5 وقت کی حاضری رب کے گھر کی نصیب ہے، تو یہی تو عمل صالح میں سے اونچا درجہ نماز ہے۔ پھر اس کے بعد ہے کہ آپ حق پر بھی قائم ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ نظریات، وہ عقائد، وہ مسلک، وہ عقیدہ دیا ہے جو حضور کے صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، وہ عقیدہ ہے جو قرآن مجید اور حدیث پاک کا عقیدہ ہے۔ تو یہ حق پر آپ قائم ہیں، ایمان بھی ہے، عمل صالح بھی ہے، اور حق کے راستے پہ آپ چل رہے، اور پھر ان حق کے راستے پہ چلتے ہوئے جو تکلیفیں دکھ آتے ہیں اس پر صبر بھی کرتے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن لوگوں کے اندر یہ 4 خوبیاں، 4 وصف پیدا ہو جائیں وہ تو خسارے میں ہی، وہ تو نفع میں ہیں، انہیں فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ۔ تو روزہ انسان کو صبر سکھاتا ہے، روزہ انسان کو صبر سکھاتا ہے، اور صبر کی یہ تعلیم ہے۔ اب میں رات کی تراویح میں جس کے لیے میں نے آج یہ موضوع منتخب کیا، وہ آیت کریمہ رات کی منزل میں گزری ہے کہ جن لوگوں نے دنیا میں تکلیفیں اٹھائی ہوں گی، کئی لوگ کہتے ہیں، آپ بھی سنتے ہوں گے، کہتے ہیں میری تو ساری عمر ہی تکلیفوں میں گزر گئی، کئی لوگ کہتے ہیں، کئی عورتیں کہتی ہیں میں جدوں دی اس گھر آئی ہوں میں تو سکھ ویکھے ہی نہیں۔ یہ تو ناشکری کے جملے ہیں، یہ جملے ناشکری کے جملے ہیں۔ تو جو حقیقی معنوں میں دنیا میں مصیبت تکلیفیں اٹھاتا ہے، یہ شہداء کے بارے میں خاص طور پر یہ آیات مبارکہ کہ شہید اللہ کے راستے میں جان کا نذرانہ دیتا ہے، اس سے بڑی کیا تکلیف ہوگی کہ خاندان کا ایک فرد اپنی زندگی اللہ کے دین کے لیے دیتا ہے اور مرتبہ شہادت پاتا ہے، اور پھر جس دردناک طریقے سے شہداء کو شہید کیا گیا، جیسے کہ شوال کے مہینے میں عید کے بعد غزوہ احد، رمضان شریف کی 17 تاریخ کو غزوہ بدر، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ حضور کے چچا جان، ان کو جب شہید کیا گیا تو ان کا پیٹ چاک کیا گیا، آنکھیں نکال دی گئیں، دونوں کان کاٹ دیے گئے، ناک کاٹ دی گئی، زبان کاٹ دی گئی، پیٹ چاک کر کے انتڑیاں نکال کر زمین پہ پھینک دیں، اور ہندہ نامی خاتون نے آپ کا کلیجہ بھی نکال کر کے چبایا۔ کتنی تکلیف دہ بات تھی۔ تو رات کی تراویح میں گزرا یہ جو دنیا میں دین کی خاطر اور حق کی خاطر تکلیفیں، دکھ، مصیبتیں اٹھاتے ہیں، جب یہ جنت میں داخل کیے جائیں گے تو جنت کے دروازے کے دونوں طرف فرشتے کھڑے ہو کر انہیں سلامی دیں گے۔ وہ دنیا میں جو دکھ تکلیفیں اٹھائی تھیں اس کا انعام پھر قیامت کے دن جنت میں ملے گا۔ رات کی تراویح میں وہ آیت بڑے غور سے سنیں
کتنے پیارے لفظ ہیں. جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ گارڈ آف آنر پیش کیا جاتا ہے، کوئی چبوترے پہ کھڑے ہو کے سلامیاں لوگ لیتے ہیں، تو کیا مقام ہوگا، فرشتے سلامی دینے والے ہوں گے، اور دنیا میں دکھ اور مصیبتیں پریشانیاں جھیلنے والے سلامی لے رہے ہوں، اور جن کو فرشتے سلامی دیں. تو وہ جو راحت آخرت کی راحت ہے، دنیا کی تکلیفیں اٹھا لیں گے نا، تو آخرت کی راحت جب مل جائے گی تو پھر وہ تو نہ ختم ہونے والی زندگی، یہ زندگی تو ختم ہو جائے گی، آخرت کی زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے. تو بڑی پیاری آیت رات گزری، سلام علیکم بما صبرتم، یہاں وہ لفظ آ گئے سلام علی. جب سلامی دیں گے ملائکہ تکلیفیں اٹھانے والوں کو، دکھوں مصیبتوں کو جھیلنے والوں کو، تو کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، دنیا میں تم نے دکھوں تکلیفوں پریشانیوں بیماریوں پر جو صبر کیا تھا، اس کی بدولت آج تمہیں سلامی دی جا رہی ہے. سلام علیکم، تم پر سلام ہو، تم پر سلامتیاں ہوں. یہ سلامتیاں اور سلامی کیوں دی جا رہی ہے، اس کی وجہ بتائی جائے گی، بما صبرتم، جو دنیا میں تم نے تکلیفیں اٹھائی تھی. اور اگلے لفظ بڑے پیارے ہیں، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. سلامی لو، تمہیں سلامی دی جا رہی ہے، اور یہ جنت کا دروازہ ہے، اس میں اللہ نے تمہارا آخرت کا گھر بہت اچھا بنایا ہے، جا کر دیکھ لو. دار عربی میں گھر کو کہتے ہیں. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تمہارا آخرت کا گھر اللہ نے بہت اچھا بنایا ہے، جنت میں داخل ہو جاؤ. تو سلامی لے کے جب جنت میں جائیں گے اور اپنے اس گھر کو دیکھیں گے، محل کو دیکھیں گے جو اللہ کریم نے صابرین کے لیے بنایا ہے، تو انہیں وہ راحت ملے گی، انہیں وہ سکون ملے گا، وہ اللہ کی عطاؤں پر خوش ہو جائیں گے، اور جو دنیا میں تکلیفیں اٹھانے کا صلہ تھا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے. تو بے صبری جو ہے اس سے بچنا چاہیے. بے صبری کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اس لیے منع کیا گیا کہ اگر آپ صبر نہیں کریں گے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا، کوئی فائدہ. کسی کا خدا نخواستہ مالی نقصان ہو گیا ہے جی، یا ایک گھر کے فرد کی جان چلی گئی، فوت ہو گیا، تو موت تو برحق ہے. تو ہم ان تکلیفوں پر اگر بے صبری کے جملے بولیں گے تو وہ ناشکری میں آئیں گے. یہ اسی لیے تو تعلیم دی گئی کہ کوئی بھی نقصان ہو جائے تو پڑھا کرو انا للہ و انا الیہ راجعون. جس مالک کی مرضی ہے، جب اللہ چاہے گا تو اس نقصان کی اللہ تلافی فرما دے گا. کئی لوگ میں نے دیکھے ہیں، ان کا مثلا نقصان ہوا ہے مالی، 3 ماہ بعد وہ ملاقات ہوئی تو کہا کہ رب نے بڑا کرم کیا ہے، جو نقصان ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے دوسرے ذریعے سے میرا نقصان پورا کر دیا. کہ ایک تکلیف پریشانی دکھ آئی ہے تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ ایسا کرم کرتا ہے کہ وہ دکھ بھول جاتے ہیں. جس کی ایک مثال میں نے دی کہ ادھر غم آیا ہے، فوتگی ہوئی ہے، دوسری طرف پوتا مل گیا، نواسا مل گیا، خوشخبری مل گئی، تو وہی لوگ جو پہلے رو رہے ہوتے ہیں اور دکھوں کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو مبارکیں دیتے ہیں کہ مبارک ہو کہ اللہ نے ادھر غم بھی آیا ہے، ادھر اللہ نے خوشی بھی دکھا دی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 چیزوں کو بڑا زور دے کر بیان کیا، اور رات کی تراویح میں دونوں کا ذکر آیا. اس لیے میں نے یہ رات سوچا تھا کہ صبح میں اس پر بات کروں گا، کیونکہ پورے مضامین تو تراویح کے بعد ممکن نہیں ہوتا. یہاں دیکھیں، ایک تو یہ آیات گزری، دوسری وہ آیت کریمہ کہ اللہ کی ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے. ہمارے اندر یہ دونوں اوصاف جو ہیں یہ بہت کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا انشکر لی ولی والدیک. یہ نقطہ غور سے آج سمجھیں. اللہ کے نے فرمایا میرا بھی شکر ادا کرو اور ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو. جیسے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ میری عبادت کرو، میرے سوا کسی کی عبادت نہیں. وبالوالدین احسان، عبادت کے فوراً بعد فرما دیا اپنے ماں باپ کا جو ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یعنی حقوق اللہ میں سے سب سے بڑا حق جو ہے وہ ہے اللہ کا، کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں. اور فوراً بعد فرمایا وبالوالدین احسانا. 5 مقام قرآن شریف میں ایسے ہیں، 5 جگہوں پہ اللہ نے اپنی عبادت و بندگی کے بعد سب سے زیادہ حق
جس چیز کا ذکر کیا ہے وہ ہے ماں اور باپ کا حق۔ یہاں بھی اس آیت میں ذرا غور کریں کہ کتنی اہمیت ہے والدین کی۔ آج ہمارے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے، بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے بعد تمام حقوق میں سے سب سے بڑا حق جو ہے وہ ماں اور باپ کا حق ہے۔ اولاد کو یہ باتیں سکھائیں گے، سمجھائیں گے تو تبھی تربیت ہوگی نا۔ پھر اس آیت کو ذرا غور سے سمجھے، انشکر لی ولی والدیک، ساتھ ہی والدین کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے ماں اور باپ کا بھی شکر ادا کرو۔ یہ جو الحمدللہ رب العالمین ہم کہتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، تمام خوبیاں، محامد و محاسن اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے جی۔ تو پرورش اور پالتا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ذریعہ ماں باپ کو بناتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ انشکر لی ولی والدیک، تیرے ماں باپ کے تیرے اوپر بڑے احسانات ہیں، تجھے جنم دیا، تجھے پرورش کی، تیری تعلیم، تیری تربیت، سارے معاملات کی نگرانی والدین کرتے ہیں۔ انشکر لی ولی والی، میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے ماں اور باپ کا بھی شکر ادا کرو۔ اور جو شکر کرے گا پھر دیکھیے ذرا غور سے، اللہ کریم نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر میری نعمتوں پر شکر کرو گے تو میں اپنی نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا۔ شکر یہ ہے کہ جو رب کا دیا ہوا ہے، رب نے اتنا کرم کیا ہے تو اس کا دیا ہوا اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرو، اللہ کا دیا وہ اس کی مخلوق پہ، یہ شکر کی اعلیٰ ترین صورت ہے۔ ایک تو ہے زبان سے شکر ادا کرنا، وہ تو واجب ہے ہی، جیسے میں نے ایک درس میں کہا تھا کہ لمبی چوڑی دعائیں نہیں ہیں، مختصر ہیں۔ کھانا کھایا ہے الحمدللہ والشکر للہ، کتنا وقت لگا ہے؟ کوئی انعام ملا ہے، آپ نے رات کو دکان بند کی ہے، حساب کتاب کیا ہے، آپ نے دیکھا کئی دنوں سے آج جو ہے آمدن زیادہ ہوئی ہے، تو فوراً چاہیے یہ پڑھنا الحمدللہ والشکر للہ، اس اللہ کا شکر ہے، اور ساری تعریف اور محامد اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اتنا کرم کیا ہے کہ آج میری روزی میں بہت برکت ڈال دی۔ اسی طرح کوئی انعام ملے، کوئی خوشی ملے، کوئی راحت ملے، تو یہ دو جملے تو فوراً ہماری زبانوں پہ جاری ہو جانے چاہیے، الحمدللہ والشکر للہ۔ اے اللہ تیری حمد ہے، تیری تعریفیں ہیں اور تیرا ہی شکر ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں پر میرا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتوں میں اور اضافہ کر دوں گا۔ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر کفران نعمت کرو گے، میری نعمتوں کا شکر نہیں کرو گے تو پھر یاد رکھو میرا عذاب جو ہے وہ بڑا سخت ہے۔ پھر تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی رحمتیں ہیں کہ رمضان شریف، میں نے غالباً کل کے درس میں پرسوں بھی کہا تھا کہ میں بڑا اس غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ 11 مہینے غفلت کی زندگی گزارنے والوں کو اللہ تعالیٰ قریب کرنے کے لیے اس نے اس مہینے میں کتنی آسانیاں کر دی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے میرے بندے میرے قریب آئیں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، مجھ سے مانگا کرو، دستے سوال درازی کیا کرو۔ اذا سألک عبادی انی فانی قریب، اے محبوب جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو محبوب انہیں بتا دیجئے انی قریب، میں اپنے بندوں کے قریب ہوں۔ کتنا قریب؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری شارک سے بھی زیادہ ہوں۔ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی رحمتوں سے دور کر لیا، ورنہ وہ تو شارک سے زیادہ قریب ہے۔ تو شکر اور صبر، یہ دو چیزیں جو ہیں ان کا بڑے اہتمام کے ساتھ قرآن مجید میں ذکر آیا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، میری نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو، انشکر لی ولی والدیک، اور میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کی۔ اور اگر کوئی کسی مسلمان بھائی کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے تو اس کا شکریہ ادا کرنا بھی واجب ہے۔ دیکھیے کتنی پیاری حدیث ہے، اسی پر میں ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا کیسے شکر ادا کرے؟ لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ ایک آدمی نے آپ سے اچھا سلوک کیا ہے، کوئی خیر اور بھلائی کا کام کیا ہے، تو اس کا آپ شکریہ نہیں ادا کرتے
ہے جی، تو پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر اللہ کا شکر کیسے ادا کرے گا؟ یعنی جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کی بات کی ہے، مخلوق کے حقوق کی بات کی ہے جی۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، جب بھی لوگوں سے بات کرو تو اخلاق سے بات کرو۔ یہ بگڑ کر کے بات کرنا، بعض مواقع پر اظہار ناراضگی کرنا جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی آپ کو تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے بلا وجہ، اس سے ناراضگی کا اظہار کر لینا چاہیے تاکہ اسے احساس ہو۔ مثلا ایک آدمی اگر کہے، کسی کا باپ بیٹے کو نہیں بلاتا بالفرض، وہ ناراضگی دشمنی تو نہیں ہوتی۔ اولاد کبھی بھی ماں باپ اولاد کی دشمن نہیں ہوتی، ان کی ناراضگیاں عارضی ہوتی ہیں اور وہ ہماری تربیت کے لیے ہوتی ہیں۔ اگر باپ بیٹے کو نہیں بلاتا تو بیٹے کو فوراً سوچنا چاہیے کہ آج 3 دن ہو گئے میرے ابا مجھے بلا نہیں رہے، وہ سوچے۔ اس سوچنے سے اس کو اپنی غلطی کا معلوم ہو جائے گا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی جس وجہ سے میرا باپ ناراض ہے۔ ماں اگر بیٹے کو بیٹی کو نہیں بلا رہی تو پھر سوچنا چاہیے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، تو ایک آدمی نے ان سے کہا جی آپ لگتا ہے مجھ سے ناراض ہیں اور میں سلام دو آپ نہیں مجھ سے صحیح طریقے سے لے۔ انہوں نے کہا ذرا خود سوچنا میں تجھ سے کیوں ناراض ہوں، اور میں تو خود سوچ کہ میں تجھ سے کیوں ناراض ہوں۔ تو وہ شام کو آ گیا، اس نے کہا مجھے معافی دے دیں، مجھے پتہ چل گیا کہ آپ مجھ سے کیوں ناراض، وہ فلاں دن مجھ سے ایسی بات ہو گئی۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بندہ غور و خوض کرتا رہے تو یہ دین کی بڑی اعلیٰ تعلیم ہے کہ لوگوں کا شکریہ ادا کرو۔ جو بھی احسان کرے، اچھا سلوک کرے، اس کا شکریہ ادا کرو، اس سے اللہ کے شکر کی توفیق ملے گی۔ اور جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، اللہ کا کیسے شکریہ ادا کرے گا؟ پھر اس کے ساتھ 2 حدیثیں ملائیں تاکہ یہ معاشرتی جو ہمارا نظام ہے، مل جل کر رہنا، محلے میں گلی میں رہنا ہے، رشتہ داروں سے، دوست احباب سے، کسٹمر سے، آپ کے گاہک آتے ہیں، ان تمام معاملات کے لیے 2-3 حدیثیں پیش نظر رکھا کریں۔ ایک تو یہ کہ حضور نے فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو آدمی کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، کسی حاجت مند کی حاجت کو پورا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرورت اور حاجت کو پورا کرتا ہے۔ آج اگر کسی کی ضرورت کو پورا کریں گے، ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت کو آج پورا۔ ایک تو ہے مانگنے والے کہ جو پیشہ ور ہیں، ان کی عادت ہی ہے قرضے مانگنا، لوگوں سے چیزیں مانگتے رہنا، ان کا معاملہ الگ ہے۔ لیکن آپ معاشرے میں رہتے ہوئے آدمی کو پہچانتے ہیں کہ بھئی یہ آدمی کوئی مانگنے والا تو نہیں ہے، لیکن اس وقت ضرورت مند ہے، اس وقت حاجت مند ہے۔ تو ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ حاجت مند کی حاجت کو پورا کرو، ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرو، اس لیے کہ تم لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرو گے، اللہ تبارک و تعالی تمہاری ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ اور جتنی دیر بندہ اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ دوسرا حدیث شریف، وہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ نقطہ کمال ہے ہمارے گھروں میں جو پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں زبان کی وجہ سے آتی ہیں نا، اس میں فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، حقیقی معنوں میں مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان سے بھی کسی کو دکھ نہیں دیتا اور اپنے ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ بھئی آپ کسی کو کوئی چوٹ لگاتے ہیں، مارتے ہیں، وہ زخم تو ٹھیک ہو جائے گا، وہ زخم وہ تو ہفتے میں 10 دن میں 4 دن میں ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کوئی ایسی بات کہہ دی جس پہ دل پہ آپ نے زخم لگایا تو وہ تو مندمل نہیں ہوگا۔ اس لیے کتنا پیارا دین کا حکم ہے، کوئی ایسی تکلیف دہ بات نہ کرو جس سے کسی مسلمان کا دل دکھے۔ میں نے ایک نکاح میں یہ عرض کیا تھا کہ لوگ بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی شراب پینا گناہ ہے، یہ زنا کرنا، ان بڑے بڑے گناہوں کو لوگ گنتے ہیں۔ جو ان سب سے بڑا گناہ ہے وہ کو گنتا ہی نہیں اسے، وہ کیا ہے؟ کسی مسلمان کے دل کو تکلیف پہنچانا۔ یہ ان تمام گناہوں سے بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ جو ہے ان میں سے یہ بڑا گناہ ہے۔ ایک صحابی کا میں نے آپ کو واقعہ غالباً سنایا تھا کہ وہ تشریف لائے تو حضور نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہے اس کو دیکھ لے۔ اب صحابہ کو بڑا ایک اشتیاق ہوا کہ یہ کون سا عمل کرتا ہے کہ حضور نے فرمایا اب اس دروازے سے جو آئے گا وہ جنتی ہوگا، ابھی وہ آئے نہیں تھے۔ فرمایا دیکھو اس دروازے سے اب جو آئے گا، جس نے کسی جنتی کو دیکھنا ہو اس کو دیکھ لے۔ اب وہ ایک آدمی نے سوچا کہ میں اس سے دیکھوں یہ کیا عمل کرتا ہے۔ انہوں نے ایک
وہ بھی صحابی تھے. انہوں نے کہا یار میرے گھر میں کچھ مسئلہ ہے, میں 3 دن تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, تمہارے گھر رہنا چاہتا ہوں 3 دن, مجھے اپنے گھر ٹھہرنے کی اجازت دو. انہوں نے کہا آ جاؤ. تو جس کمرے میں گھر میں وہ سوتے تھے وہ بھی وہاں دونوں سو جاتے تھے. تو اس نے کیا کیا کہ چادر میں ایک سوراخ کر لیا کہ میں دیکھوں گا رات کو یہ عمل کیا کرتا ہے, بڑے نفل پڑھتا ہوگا, بڑی تسبیحیں کرتا ہوگا. تو وہ صحابی نے دیکھا کہ عشاء پڑھ کے آئے, وہ سو گئے, ساری رات سوئے رہے, اذان کے وقت اٹھے. تو وہ حیران رہ گئے, اتنا رات کو نفل پڑھے نہ تسبیح, سویا رہا ہے. اور صبح فجر کی نماز پڑھی. انہوں نے کہا شاید تھکے ہوئے ہوں. اگلے دن دیکھا تو اسی طرح 3 دن یا 4 دن حدیث شریف میں وہ گزر گئے. تو وہ پریشان ہو گئے کہ میں تو سمجھتا تھا کہ یہ جنتی ہے تو ساری رات عبادت کرتا رہے. ہم یہ دنیا کے جو معاملات ہیں اخلاقیات کے, ان سے ہم دور ہو گئے. اس میں ہمارا سبق ہے. دیکھیے کوئی تسبیحات نہیں اس نے پڑھی, کوئی نفل نہیں پڑھے, تہجد نہیں پڑھے. تو ایک دن پریشان ہو کر جب وہ آخری دن جانے لگے, انہوں نے کہا یار گھر میں کوئی مسئلہ نہیں تھا, میں دراصل دیکھنا چاہتا تھا کہ حضور نے فرمایا اب جو اس دروازے سے آئے گا وہ جنتی ہے. تو مجھے شوق پیدا ہوا جو تو عمل کرتا ہے وہ میں عمل کروں تاکہ میں بھی جنتی بن جاؤں. تو میں نے دیکھا تو سویا رہتا ہے ساری رات, کوئی نفل نہیں, تسبیح نہیں. تو انہوں نے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے کہا یار میں نے چادر میں سوراخ بھی کیا تھا, میں سوراخ میں دیکھتا تھا کہ یہ رات کو کیا نفل پڑتا ہے. وہ صحابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے کہا بس ایک عمل ہے, اس میں کسی کے لیے بغض اور عداوت اور عناد نہیں, اس میں کسی کی عداوت نہیں, کسی سے بغض نہیں, کسی سے عناد نہیں. تو مسلمان کے لیے میرا دل جو ہے وہ صاف ہے. کوئی تکلیف بھی دیتا ہے تو میں کہتا ہوں جا تیرا بھلا ہو. تو جب حضور تک یہ معاملہ پہنچا, صحابی نے کہا حضور میں تو یہ سمجھتا تھا یہ راتوں کو لمبے لمبے سجدے کرتا ہوگا, ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے, تو یہ تو سویا رہتا ہے. اور حضور نے فرمایا اس کو جو اللہ نے مقام دیا ہے, مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ, ان کی نفرت اور عداوت اور حسد و بغض و عناد سے اس کا دل پاک ہے, اس کا دل اتنا صاف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا میں جنت عطا فرما دی. تو ہمارے دلوں کے میل کچیل جو ہیں, اسی لیے حدیث شریف میں لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللہ. دل کا سخت بندہ, یہ بھی ایک درس میں نے عرض کیا, جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں ڈاڈی بڑی یار, کوڑا بندہ ہے, بڑی ڈاڈی طبیعت ہے. حدیث شریف میں ہے ایسا بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کو نرم طبیعت والا, عاجزی انکساری والا بندہ اللہ کو پسند ہے. یہ سختی اور سخت طبیعت اللہ کو پسند نہیں. صبر و شکر اسے ہی ملتا ہے جس کی طبیعت میں عاجزی ہوتی ہے, جس میں نرمی ہوتی ہے. میں امام احمد رضا کی ملفوظات میں سے, ان کے اقوال میں سے ایک قول پر ختم کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ نرمی کے فوائد سختی سے ہرگز حاصل نہیں کیے جا سکتے. جو کام نرمی سے نکالا جا سکتا ہے سختی سے وہ کام نہیں نکلتا. تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے, ہمارے اندر یہ خوبیاں, یہ اوصاف, جو اسلامی تعلیم اور اسلام کے نظام اخلاق کا اعلیٰ ترین صبر اور شکر 2 عنوان ہیں, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ.